بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ویلاگ نمبر 65 اور یہ آج کی دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، یہ دوسری قسط ہے اور یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں سکونت اختیار کرنے کا۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور اس کے رائٹر ہیں جناب مولانا عبد المنان صاحب۔ تصنیف ان کی ہے، قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے بیان کیے گئے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ رہے ہیں۔ آج یہ دوسری قسط ہے اس کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا کہ نمرود کہہ دو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اور اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا کہ میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم کیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا ہی مطرود ہوا کہ اب کیا کروں۔ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تابوت کے چاروں کنارے گدھوں کو باندھو، ایک رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا قصد کریں گے، یعنی جب یہ چاروں گدھے گوشت کھانے کا قصد کریں گے، تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا، اور اپنے ہمراہ ایک مصاحب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا، ٹیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا۔ اس وقت سمجھنا کہ میں اب آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ اس ابلیس علیہ لعنت نے اسے جو کہا اور نمرود بادشاہ نے اس سے سنا اور پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگا دے۔ اس وقت اس کے مصاحب نے کہا اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لوں گا۔ اس نے کہا اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے۔ ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوجتا ہے، اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے، اور تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری سے حکم آیا اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو، تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جاوے۔
تب جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے. مچھلی نے کہا اے جبرائیل اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو جاوے. یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے نہایت مؤدبانہ التماس کی کہ یا الہی تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے. تب ندا آئی کہ اے مچھلی اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بات تجھ کو ہرگز نہ ہوگا اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی. پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا. ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا بقیہ یعنی تیسری قسط رکھیں گے آپ کے سامنے، یعنی جو کہ ہمارا ویلاگ نمبر 66 ہوگا. یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، یعنی دوسری قسط کمپلیٹ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں سکونت اختیار کرنے کا. یہ ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا.